شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی رہی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چاچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بسی سے ڈانٹ رہی تھیں اور وہ کان چھوڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے لڑکا، میں کیا کروں اس کا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے لڑکا؟ لفظ شیطان کا ورد کیا تھا؟ شین توئے نون شیطان، یعنی کہ شطن، رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور دھتکارا ہوا۔ اوہ گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے پکارا۔ فون کا ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں، اللہ نہ کرے چچی وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کر دو سپارے کیا پڑھ لی، اب ہمیں سکھائے گی یہ۔ ان کا تو جیسے قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ مذاقیہ انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور جہاں تھی وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ اس کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، یہ تکرار اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی اسے یاد آئی۔ اس میں تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کر کر گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں نہ جانے کہاں تھی۔ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کر رہی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پر تلی رہتی تھی اور اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا۔ زندگی ویسے بھی ٹف تھی اور اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجویز درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تمام لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجویز پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا اور اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یا تو ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا ناشتہ ادا کرتی۔ سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو فیس دے دی اور روز صبح تہجد پر اٹھ کر وہ آدھ گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کے نکل جاتی۔ عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فقر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک میں رکھی، ٹوٹی بند کی، ہاتھ خشک کر کے اپنے دھیان میں پلٹی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی اور دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہکا بکا بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپ کپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ اب وہ اس کی جانب مڑ گیا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ وہ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے نا، اسی لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا نا میں سائن کروانے جاتی ہوں۔ اب میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ چونک گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے اسے کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آیا گیا کہ تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، اور آپ سمجھتی ہیں کہ محمل کی وجہ سے میری بدنامی ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آقا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں کر دیں۔ ایک دفعہ میری محمل سے شادی ہو گئی تو پھر دیکھیں کس کی ہمت ہے کہ محمل پر انگلی اٹھائے۔ ہم انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فطرے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ پہ لپیٹی پڑی رہی۔ باہر چہل پہل اور کیا آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں شور قہقہے، دعوت کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں گول گول گھوم رہے تھے، بارہا ایک ہی مدار میں چکر کاٹتے، آخر وہیں پہنچتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔
صبح پریئر ہال کی سفید کشادہ سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑے وہ قائد دماغی سے نیچے اتری۔ اس کو آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آ گئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگر کالج ہوتا تو شاید وہ آج نہ آتی، اتنی ڈپریس ہو گئی تھی کہ پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، مگر وہ تو نہ کالج تھا اور نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو صرف سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اس کتاب میں لکھا ہوگا وہ آ جاتا ہے۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب کبھی حیران ہی نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونک گئی۔ اور ان لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس دنیا کی بات زندگی کے متعلق، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری ہے۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ان لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کن پٹیوں سے انگلیوں کو سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی۔ اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ ہرا بھرا لان تھا، ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈر رہی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے یہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ کوئی بات، مگر اس نے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی کی جیسے نادیہ کرتی ہے۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان کچھ نہیں، بس وہ ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ تو ڈانٹتا ہی نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، وہ اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی۔ وہ ہتھیلی پر ہاتھ رکھے منہ موڑے سے دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے دائیں ہاتھ کو اٹھایا، گود میں رکھا اور ٹھیک سے صفحے کا کنارہ پکڑنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کے پڑھتی رہی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، مخارج صحیح سے نہ نکل پاتے۔ وہ لفظ بولتی تو ایسا عجیب سی آوازیں بھی نکلتی، اور محمل کو لگا وہ رونے لگی ہے۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے پڑھتی، پھر تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس لڑکی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آنسو ابل ابل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ، پھر سے کوشش کرتی۔ محمل گمسم اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی، لمحے بھر کو بھی اس پہ ترس نہیں آ رہا، بلکہ رشک ہو رہا تھا کہ کوئی ایسے تڑپ کر بھی قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی ہے۔ اور ایک ہم ہے، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجا لیا ہے، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔